بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شور، آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ نیک صالح حکمران کا اثر اس کے رعایا پر بھی ہوتا ہے، جو اس کے عوام ہے اس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ محمد بن عروہ یمن کا گورنر بن کر شہر میں داخل ہوا تو استقبال کے لیے امڑ آئے لوگوں کا خیال تھا کہ نیا گورنر آیا ہے، لمبی چوڑی تقریر کرے گا۔ محمد بن عروہ نے صرف ایک جملہ کہا اور اپنی تقریر ختم کر دی۔ وہ جملہ تھا، لوگو یہ میری سواری میری ملکیت ہے، اس سے زیادہ لے کر میں واپس پلٹا تو مجھے چور سمجھا جائے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا سنہرا دور تھا۔ محمد بن عروہ نے یمن کو خوشحالی کا مرکز بنایا۔ جس دن وہ اپنی گورنری کی ماہ و سال پورے کر کے واپس پلٹ رہا تھا، لوگ ان کے فراق پر آنسو بہا رہے تھے۔ لوگوں کا جم غفیر موجود تھا اور امید تھی کہ لوگوں کو یہ امید تھی کہ لمبی تقریر کریں گے۔ محمد بن عروہ نے صرف ایک جملہ کہا اور اپنی تقریر ختم کر دی۔ وہ جملہ، لوگو یہ میری سواری میری ملکیت تھی، میں واپس جا رہا ہوں، میرے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جو تصویر آپ کو جو نظر آ رہی ہے، برطانوی شہر ہائی وے قوم کے گورنر کی ہے، جسے اپنا عہدہ سنبھالنے سے پہلے عہدیداروں اور شہر کے باسیوں کے سامنے تولا جا رہا ہے۔ اپنی ملازمت کے دوران اگر اس کا وزن بڑھا تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے کرپشن، ٹیکس چوری اور عوام کی خدمت میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سزا کا مرتکب ٹھہرے گا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب فارس و ایران فتح ہوا اور کسریٰ بادشاہ کے خزانے مفتوحہ غنیمت کی صورت میں مدینہ منورہ لائے گئے تو تاریخی روایات کے مطابق امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی دیر اس کے ڈیروں اور گٹریوں میں کوئی چیز تلاش کر رہے تھے اور بے چینی اور اضطراب میں ادھر ادھر ٹہلتے رہے۔ ایک دو روز اسی کیفیت میں گزرے تو ان سے اس اضطراب کی وجہ سے پوچھی گئی کہ آپ کا یہ وجہ کیا ہے کہ آپ اتنے پریشان ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کے دوران سراقہ بن مالک سے فرمایا تھا کہ وہ ان کے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہے ہیں۔ آج کسرے کے خزانے تو آ گئے مگر 2 روز سے ان کنگنوں کو میں تلاش کر رہا ہوں جو نہیں مل رہے، جبکہ بے چینی اس بات پر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی اور فرمائی اور پھر وہ پوری نہ ہو رہی ہو۔ ایک اور دن اسی حالت میں گزر گیا تو ایک مسافر مدینہ منورہ پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ امیر المؤمنین، میں کسریٰ کے خلاف لڑنے والی مسلمان فوج کا ایک سپاہی ہوں، واپسی پر راستہ میں کسی عذر اور مجبوری کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا اور آج مدینہ منورہ پہنچا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک چھوٹی سی گٹری تھیلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ مال غنیمت کا ایک حصہ ہے جو امانت کے طور پر میں نے سنبھال رکھا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ گٹری کھولی گئی تو اس میں کسریٰ بادشاہ کے سونے کے کنگن تھے، جنہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کا کلمہ بلند کیا اور سراقہ بن مالک کو بلا کر ان سے پوچھا کہ کیا انہیں ہجرت کے سفر والا قصہ یاد ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اچھی طرح یاد ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مرد کے لیے سونے کا زیور پہننے کی اجازت نہیں، لیکن میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے تمہیں تھوڑی دیر کے لیے کسریٰ بادشاہ کی یہ سونے کے کنگن پہنا رہا ہوں۔ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سپاہی کی دیانت اور امانت کی تعریف کرتے ہوئے ان سے فرمایا کہ جس قوم میں اس طرح کی دیانتدار سپاہی موجود ہو، اسے دشمن سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین، بات سپاہی کی نہیں، امیر المؤمنین کی ہے
کہ جب قوم کو آپ جیسی دیانتدار اور امین حکمران میسر ہیں تو اس کے عام سپاہیوں میں بھی یقیناً دیانت اور امانت موجود ہوگی۔ آج کا حکمران طبقہ اور رولنگ کلاس امانت و دیانتدار ہوگی تو افسران اور ملازمین بھی دیانتدار ہوں گے اور اس پر اس کے اثرات ہوں گے۔ لیکن اگر رولنگ کلاس اول سے آخر تک کرپشن اور نااہلی میں ڈوبی ہوئی ہوگی تو نچلے طبقات میں بھی ایماندار افسر تلاش ہی کرنا پڑیں گے، اور تلاش سے بھی مشکل سے ملیں گے، اس لیے کہ الناس علی دین ملوکہم، عام لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کے طریقوں پر چلتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں عوام بھی اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو بھی نیک صالح حکمران نصیب فرمائے اور چور لٹیروں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔